تو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ مسلمان مہیلاؤں کو عزت نہیں دیتے، تو ان کو بتاؤ کہ ہمارے ہاں تو یہ عزت ہے کہ جب بھی نبیوں کی فضیلت پر بات ہوتی ہے جناب آمنہ پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، جب بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے حضرت مریم کی بھی بات ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں پوری سورہ مریم موجود ہے۔ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے عورتوں کا حق اور ان کا ادھیکار کیا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں ذرا سی ایک کمی یہ ہے کہ ہم جب اولیاء کے مرتبے بیان کرتے ہیں تو ان کی کرامتوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ کرامتیں بہت چھوٹی چیز ہیں اولیاء اللہ کے لیے، اگر ہم ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو بنیاد بنائیں تو شاید کوئی ہی ہو جو ان کی ولایت اور ان کے مقام و مرتبے کا انکار کرے گا۔ یہ قرآن میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت مریم کے حجرے میں جناب زکریا داخل ہوئے۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم تو کوئی نبی نہیں ہے نا، حضرت مریم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور عورت نبی نہیں ہو سکتی لیکن ولیہ ہو سکتی ہے۔ اگر عورت اللہ رب العزت کی عبادت کرے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، تو اللہ رب العزت نے عورت کو نبی تو نہیں بنایا لیکن عورت کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی نے عورت کی ہی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ مسلمان مہیلاؤں کو عزت نہیں دیتے، تو ان کو بتاؤ کہ ہمارے ہاں تو یہ عزت ہے کہ جب بھی نبیوں کی فضیلت پر بات ہوتی ہے جناب آمنہ پر بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، جب بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے حضرت مریم کی بھی بات ہوتی ہے، قرآن مجید میں پوری سورہ مریم موجود ہے۔ ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے عورتوں کا حق اور ان کا ادھیکار کیا ہوتا ہے۔ تو کیس ہمارا بہت اچھا لیکن وکالت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے مضبوط کیس ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی فضیلت کی جب بھی بات ہو تو کرامتوں کو حوالہ نہ بناؤ۔ کرامتیں اولیاء اللہ کے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ جب بھی اولیاء اللہ کی عظمت اور فضیلت کی بات ہو تو قرآن مجید سے حوالہ دو اور ان کو بتاؤ کہ حضرت زکریا جو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، تیسرے پارے میں آیتیں ہیں، فرمایا گیا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ حضرت مریم کے حجرے میں جناب زکریا داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے کچھ بن موسم کے پھل دیکھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ایک عجیب سی روحانیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، وہ صوفیاء کرام کی درگاہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے اور مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو صوفی کے آستانے پر جا کر کے روحانیت اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف درگاہ نہیں ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو کہا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں اور مرتبہ ولی سے نبی کا بلند ہے۔ حجرے میں داخل ہوئے جناب زکریا کس کے؟ حضرت مریم کے۔ اور وہاں کیا دیکھا انہوں نے؟ بن موسم کے پھل دیکھ لیے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجدہا عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آئے ہیں؟ موسم تو نہیں ہے ان پھلوں کا، یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے بن موسم کے پھل نہیں آتے لیکن اگر اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بن موسم کے پھل نہیں آتے لیکن اللہ چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ وہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اس لیے ہمارا خالق و مالک ہے، تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگی یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک سلیقہ دیا جناب مریم نے ساری امت کو کہ جب بھی کبھی کوئی کامیابی ملے تو یہ نہ کہنا میں نے کیا ہے، یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اب پھر آگے کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا مٹھاس ہے اس جملے میں۔ وہ کہتی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پریکٹیکل لوگ قرآن ہے۔ یہ کہتی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ موقع بڑا اہم ہے اور جگہ بھی بڑی خاص ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اب اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے حضرت زکریا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔
پتہ چلا آپ کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا تصور کہاں سے ملا؟ یہ سنت انبیاء ہے، یہ نبی کی سنت ہے، ولی کی بارگاہ میں دعا کرنا، حالانکہ درجہ ان کا بلند ہے، لیکن انہوں نے سلیقہ سکھایا ہے کہ یہ اولیاء بھی نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا تھی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا تھی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یعنی دعائیں ہر جگہ کی جا سکتی ہیں، اس رب کی رحمت ہر جگہ ہے، تو دعائیں تو کہیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اس لیے خاص طور سے کی جاتی ہیں۔ ایک نواب صاحب ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا جی اللہ کی رحمت تو ہر جگہ، دعائیں تو ہر جگہ سے قبول ہو سکتی ہیں، پھر لوگ اجمیر کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تشریف فرما تھے، ان کے پاس میں ایک شخص تھے، خادم تھے، وہ پنکھا جل رہے تھے، نواب صاحب دور بیٹھے تھے۔ صوفیہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے پیج نہیں الٹتے، وہ چٹکیوں میں معاملات نپٹاتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس حدیث میں لکھا ہے، قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے، ظاہر ہے نواب صاحب کہاں پڑھے لکھے، نواب صاحب کا مزاج الگ۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ادھر آؤ، وہ پنکھا جلا جا رہا تھا، حضرت کے قریب ایک خادم تھے جو پنکھا ہلا رہے تھے۔ اب جب وہ نواب صاحب قریب آئے تو حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ہاں حضور محسوس تو ہو رہا ہے۔ کہا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا حضور یہ پنکھا جلا جا رہا ہے تو مجھے ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ کہا محسوس ہو رہی ہے نا، جبکہ یہ پنکھا تمہارے لیے نہیں ہے، یہ پنکھا تو ہمارے لیے جلا جا رہا ہے، لیکن تم آ گئے تو اس رحمت سے اور اس ہوا سے تم بھی محروم نہیں رہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، لیکن ولیوں کے مزارات پر رحمت و انوار کی تجلیوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں نہانے کے لیے ساری دنیا ان بارگاہوں میں جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ وہاں دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں، کیا دعا کی؟ چھوٹی موٹی دعا نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا۔ ہم کیا کرتے ہیں جا کے بزرگوں کے یہاں ان کا وسیلہ دے کر کے ان کی بارگاہوں میں جا کر کے دعائی تو کرتے ہیں۔ اب دعا کی جناب زکریا نے، اب کیا ہوا کہ وہیں پہ دعا کر ہی رہے تھے، کتنی سپیڈ سے جاتی ہے یہ دعا، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، وہیں کھڑے تھے دعا کر رہے تھے، اللہ نے فرشتہ نازل کر دیا، کہا آپ کو اولاد کی بشارت دی جاتی ہے، اور صرف بشارت نہیں دی جاتی، آپ کا جو آنے والی اولاد ہے وہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہی نہیں ہوگا، صرف وہ اللہ کا مقدس پیغمبر بھی ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں یہ فضیلت بیان کی کہ جناب زکریا جا کر کے دعا کر رہے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم دعائیں کیوں کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت زکریا کا عمل موجود ہے۔ تو قرآن کیا صرف 1400 سال پہلے کے لیے تھا، آج اپلائی نہیں ہوتا؟ جی آج بھی اپلائی ہوتا ہے نا، قیامت تک رہے گا، ہمیشہ اسی نظام پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نمازوں میں رامائن تو نہیں پڑھتے، قرآن ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو قرآن نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم قرآن میں نازل فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جا کر کے دعائیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ اللہ نے وہ عمل بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو صرف اپنے مطلب کے لیے قرآن استعمال نہ کرو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قرآن استعمال نہ کرو، فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے کے لیے قرآن استعمال نہ کرو۔ پورا قرآن پڑھو گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ تم رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کرو، اور پھر سجدے جب کر لو تو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔